تاجداری مدینہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے. صحابہ کرام جو تھے ان کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ نکاح کرو. جس کے پاس نان و نفقہ خرچہ جس کے پاس اگر ہو اس کو نکاح کا حکم دیا جاتا تھا. بہت برکت والی چیز ہے. اس تعلق سے قرآن مجید کے اندر الگ الگ آیات موجود ہیں, احادیث کریمہ بھی موجود ہے کہ نکاح کی کیا کیا فوائد ہیں, کون کون سے اس کے اندر فوائد ہیں, فائدے ہیں, اس سے انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. یہ سب کچھ احادیث کریمہ کے اندر ہمارے نبی تاجدار مدینہ علیہ السلام کا بیان بھی ہے. اس تعلق سے قرآن مجید کی ایک میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی. جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے اور جو درود نہ پڑھے بڑے سے بڑا بخیل کہا گیا اسے. ایسی بخل نہ کیا کرو. جو نبی ہم پر اتنے احسان کیے قیامت کے دن ہمیں چھڑائیں گے. ارے کوئی بھی پیر ہوگا, تمہارا مرشد ہوگا, مگر جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام وہ خوش نہ ہوں گے, وہ راضی نہ ہوں گے, ان کی مہر مبارک, ان کا اسٹیمپ جب تک نہ لگے گا, کسی پیر کی طاقت نہیں شفاعت کر سکے. سبحان اللہ. قیامت کے دن وہی چھڑائیں گے اور ان کا نام آئے اور ہم ان پہ درود نہ پڑے تو ہمارا جیسا بیکار کون. بس کرنا کیا ہے, وہ اسی بات سے خوش ہوتے ہیں کہ امتیوں میں نے تمہیں مسلمان ایمان عطا فرمایا, نماز دی, قیامت کے دن شفاعت کروں گا, اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے, صرف اتنی کہ میری جو آل ہے ان سے محبت رکھنا. سبحان اللہ. الا المودۃ فی القربى, صرف محبت رکھنا اور مجھ پر درود, وہی چیز بیان ہے. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی شادی کے تعلق سے, زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے. اس کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ ایک دوسرے کے آپ لباس, لباس کہتے ہیں کپڑے. اب اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا, دنیا کا اگر کوئی معمولی کوئی پروفیسر بڑا آدمی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو بھی اس کی بات کے اندر کوئی وجود پایا جاتا ہے. بڑا کوئی ڈاکٹر یا پروفیسر اگر بیان کرتا ہے تو وہ بھی ایسے بے تکی بات نہیں کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو, ہر شجر و حجر, ہر شے کو پیدا کرنے والا, انسان کے درمیان کیسے محبت اور اتفاق ہو سکتی ہے, اس اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کی لباس ہو, مطلب کپڑا. تو ایسی بات تو نہیں ہوگی کپڑے جی صاحب قرآن میں بھائی مارے جو رشتے کے بارے میں بہت عظیم بات ہے. اس کے اندر مفسرین کرام نے الگ الگ تفسیریں کی ہیں, الگ الگ تفسیریں کیے. ایک تو لباس کا کام کیا ہوتا ہے, پہلی تفسیر یہ کہ کپڑا جو ہوتا ہے انسان کا لباس, انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لباس کا پہلا کام یہ ہے کہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے. جیسے اگر ایسے باغ ہے جسے چھپانا ضروری ہے, شریعت مصطفیٰ نے رکھا ہے. کون چھپاتا ہے؟ کپڑے چھپاتے ہیں. گھٹنوں سے نیچے, ناف سے اوپر چھپانا ضروری ہے. عورت کے لیے تو پورا جسم ستر ہے, مطلب چھپانا ہے. صرف منہ کھول سکتی ہے, صرف منہ کھول سکتی ہے. کون چھپاتا ہے؟ کپڑا چھپاتا ہے. اگر جسم کے اندر کئی سفید داغ ہو, کوئی بیماری ہو, کیسے بھی اگر کوئی ایسی خرابی ہو تو یہ کون چھپاتا ہے؟ کپڑا چھپا دیتا ہے. کپڑا نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا. جیسے اگر یہاں پر اگر کسی کو اگر سفید داغ ہو, یہاں پر کوئی ایسی خراب بیماری ہو, یہاں کا باغ سڑا ہوا ہو, ڈھک جائے گا تو نہیں دکھائی دے گا.
اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ ایک دوسرے کے لباس ہو؟ اس سے ایک تفسیر علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر مرد کے اندر یا عورت کے اندر کوئی عیب ہو تو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لو، تمہارا رشتہ صاف ہو۔ سبحان اللہ، بے شک ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر اس طرح سے جیسے تمہارے جسم کے اوپر کچھ عیب ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، اسی طرح سے اگر تمہاری بیویوں کے اندر یا تمہارے بیویوں سے خطاب ہے، اگر مردوں کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی غلطیاں ہو تو اس غلطیوں کو درگزر کرو، معاف کر دو، اس سے رشتہ اچھا بن جاتا ہے، نکھر جاتا ہے اور یہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ ورنہ اگر کچھ نہ کچھ غلطیاں نکالتے رہو گے مرد عورت کی، عورت مرد کی، تو یہ پھر گھر جنت نہیں بن سکتا۔ حضرت امام حسن، آپ نے بہت ساری شادیاں کی تھی، آپ کی ایک بیوی سے آپ کی ٹکرار ہمیشہ ہوتی رہتی تھی، ٹکرار بہت بڑھ گئی۔ امام حسین آئی کہ بھائی جان میں نے سنا ہے آپ کی جو گھر سے ہیں ٹکرار تھوڑی زیادہ بڑھ گئی ہے، میں نے سنا ہے طلاق تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اگر مجھے کچھ بیان کریں کیا پرابلم ہے تو میں اس کا سولوشن نکالوں، جو بھی تکلیف ہے اس کا راستہ نکالوں۔ تو امام حسن نے کیا بیان کیا کہ بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہمارا جیسے اگر کوئی آئے تو وہ کوئی نہ کوئی بات چھان بین کرنے کے لیے آتا ہے، جائز مقصد سے نہیں آتا۔ وہ تو امام حسین تھے، واقعی میں ان کو اصلاح کرنی تھی، اپنی جو بھائی اور بھابھی تھا ان کا رشتہ سدھارنا تھا، کوئی غلط مطلب نہ تھا، مگر پھر بھی امام حسن نے کہا کہ تو نے بھائی قرآن نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ، میں اپنے گھر کا معاملہ تجھے کیوں بیان کروں؟ بے شک بے شک۔ ہمیں میسج تھا، امام حسین کیا غلط مطلب سے آئے تھے کہ کچھ بات میں سنوں اور اس کے بعد پورے مدینے یا مکے کا ڈھنڈوڑا پیٹ دوں، میرے بھائی کا یہ غلطیاں ہیں، میری بھابھی کی یہ غلطیاں، وہ تو صرف اسی لیے آئے تھے تاکہ دونوں کے بیچ میں جو سمجھوتا ہو جائے، پرابلم سولو ہو جائے۔ پھر بھی کہا کہ قرآن تو نے نہیں پڑھا۔ امام حسین نے کہا کہ اس آیت کو تو بہت بار پڑھا ہے مگر تفسیر آج پتہ چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے بڑے بھائی بھی تھے اور آپ کے استاذ بھی تھے، پھر معاملہ اتنا بڑا کہ آپ نے طلاق دے دی۔ سوچ لے رشتہ کتنا یہ رشتہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ امام حسن جیسے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے علم ملا، برداشت کی طاقت ملی۔ ایک بار آپ جا رہے تھے امام شریف پہن کر سج سور کر، تو ایک ایسا تھا وہ آ کے کہنے لگا تو کون ہے؟ ساتھ میں 400-500 آدمی تھے کہ میں حسن بن علی ہوں، وہی علی جو دنیا اپنے دور کے اندر فتنے کیا کرتے تھے، جو ساتھ میں انہوں نے تلوار نکال لی، کہا کہ نہیں بھائی میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اتنے برداشت کرنے والے امام حسن، آپ کو حلم ملا تھا، حلم برداشت کو بولتے ہیں، وراثت کے اندر تاجدار مدینہ سے حلم ملا تھا۔ اس کو کہا کہ بھائی تیرا کیا پرابلم ہے، تیرا کوئی قرضہ ہے؟ اس طرح سے تو غصے میں آ کر میرے والد کے تعلق سے کہتا ہے یہ فتنہ کرتے تھے، فساد کرتے تھے اپنے زمانے کے اندر حضرت علی، تیرا کوئی پرابلم ہے، کوئی قرضہ ہے تو میں ادا کر دوں، یہ بات بیچ میں مت ڈالو، تمہارے والد صاحب ایسے ہی تھے۔ بھائی دوسرا کچھ پرابلم ہے تیرے اور تیری گھر والی کے بیچ میں، تیری بیوی کے بیچ میں کچھ لڑائی ہوگی تو میں صلح کروا دوں، ارے بات ڈالو مت۔ تیسری بار جب کہا کہ تو بھوکا ہے، بات بڑھتے بڑھتے 2-4 بار الگ الگ اس نے بات کرتا گیا۔ امام حسن بار بار وہ برائی کرتا گیا، پھر بھی آپ برداشت کرتے گئے، آخر میں وہ قدم پر گر گیا کہ میں نے سنا تھا کہ حسن کو حلم ملا ہے تاجدار مدینہ کی وراثت سے، واقعی آپ کو برداشت کی شکتی ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حسن المجتبی
جب یزید کی طرف سے جب آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں جمعہ، تو یزید کی طرف سے جو ممبر پر بیٹھنے والا عالم آپ کو حضرت علی کو برا بلا کہتا، صحابہ کرام کو تابعی بھی تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، سب کو کہتے بیٹھ جاؤ میرا معاملہ ہے۔ آپ جب گھر مبارک میں رہتے تھے نا تو شیطان جو یزید اس کی طرف سے آدمی بھیجے جاتے، وہ باہر چکر لگاتے اور برا بلا بولتے حضرت علی کے تعلق سے، امام حسن کے تعلق سے، پھر بھی آپ باہر نکل کے انہیں پیسے دے کر رفع دفع کرتے۔ بتانا کیوں مقصد ہے، اتنے حلم اور اتنے برداشت کرنے والے، ہر چیز کو برداشت کر سکے، مگر عورت جو ہے اس کو آپ برداشت نہ کر سکے اور آپ نے طلاق دے دی۔ وہ تو کتنا سوچو کتنی وزندار چیز ہے۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا کہ یہ اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے کہ حسن، امام حسن جیسے جو ہر چیز کو اتنی تکلیفوں کو برداشت کر گئے، مگر رشتہ اتنا پھر دشوار ہو گیا کہ لاسٹ میں آپ نے طلاق دے دی۔ اگر گھر والی نیک مل جائے تو جنت بن جائے، اور اگر نیک نہ ملے تو دوزخ بن جائے۔ امام حسن نے پھر طلاق دے دی، واپس امام حسین آئے کہ بھائی اب تو طلاق دے دیا، اب تو بتاؤ کیا اتنی پرابلم تھی؟ جو آپ جیسے برداشت کرنے والے، حلم رکھنے والے، بڑے بڑے ایسے ایسے الفاظ نکالتے، پھر بھی آپ بالکل چوں تک نہیں کرتے، پھر بھی آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے طلاق دے دی۔ اب تو بتاؤ وہ تو آپ کی نکاح سے نکل گئی، اب تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی قید میں نکل چکی، اب تو بیان کرو۔ تب امام حسن نے کیا کہا، اب تو وہ دوسری بن گئی، غیر بن گئی، غیر کا میں کیوں پوچھوں، غیر کے تعلق سے میں کیوں بیان کروں؟ آج ہم میں یہی خرابیاں ہیں، آج ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، آج ہماری خرابیاں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ان کے نقش قدم پر چلتے، قرآن نے جس طرح سے فرمایا ہے، اگر اس طرح سے کچھ غلطیاں ہوتی، حدیث پاک میں اگر تمہیں عورت کی کچھ اچھائیاں اور کچھ غلطیاں نظر آئے تو اس کو مت دیکھو، اچھائیوں کو دیکھا، کچھ اچھائیاں بھی ہوگی۔ زیادہ تر تو ہماری عادتیں کیا ہوتی ہے، جو اس میں دو چار نقش ہوتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، اور عورتیں جو مرد پورے دن محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اس کی جدوجہد کوششیں پورے دن جو محنتیں کرتے ہیں، مگر دو چار غلطیاں انہیں ہی دیکھتی ہیں اور وہ پوری سہیلیوں میں بیان کرتی ہے، پھر اور جگہ باتیں پھیلتی ہے، مرد بھی اپنے دوستوں میں بیان کرتے ہیں، پھر بات گھوم گھوم کر بیوی کے پاس بھی آ جاتی ہے، بیوی کی بات گھوم گھوم کر مرد کے پاس آ جاتی ہے، پھر دلوں میں محبت نکل جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کی عیبوں کو چھپاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی۔ آج محبتیں نکل چکی ہے، وجہ کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان درگزر نہیں کرتے۔ ماں عائشہ صدیقہ سلام علیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، ہم سب کی ماں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس آ رہی تھی، آپ کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کا ہار مبارک ہو گیا، صحابہ کرام سے کہا کہ ہار کو ڈھونڈو۔ تاجداری مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہار کی کیا ضرورت؟ اگر وہ چاہتے تو بہت پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کے بن کے چلتا، انہیں ضرورت نہ تھی، صرف بیوی کی خوشی کے لیے کہا ڈھونڈو۔ ڈھونڈنا کیا صحابہ کرام نے شروع، نماز عصر مغرب عشاء فجر کا وقت آ گیا، پانی ختم ہو گیا، پھر بھی کہا کہ ڈھونڈو۔ جی یہ سب نصیحتیں ملتی ہے، ان کے نقش قدم پر اگر چلیں۔ آج ہم فلمی گانے یا فلمی انڈسٹریز کے جو ہیرو اور سیریل والے ہوتے ہیں ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، پھر ہمیں انسانیت کیسے ہوگی، کیسی محبت ہوگی، اور کیسے رشتہ پاک اور صاف اور جنت والا گھر بنے گا؟ کیونکہ ان شیطانوں کے راستے پر چلتے ہیں، اگر تاجدار مدینہ کے راستے پہ چلتے ضرور ہمارا گھر جنت بن جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تلاش کرو، فجر کا وقت آ گیا، صحابہ اکرام کے پاس پانی ختم، پیئے کیسے، کھانا کیسے بنائیں، نماز کے لیے بھی پانی نہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا آپ کی بیٹی نے اپنے ہار کا دھیان نہیں رکھا، ہار کہیں سے نکل گیا، ہار مل نہیں رہا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا، آپ کو پتا تھا کہاں کہاں ہے. تو کبھی کبھی رب کا حکم ہوتا ہے اور کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے نبی بیان نہیں کرتے. جی بے شک. بہت سارے اس میں ایسے بھی ہیں وہابی اہل حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی کو اتنا علم نہ تھا. ارے جاہل. جی جی. امتی اگر بیٹھے بیٹھے یہاں پر اگر بیان کرے تو مدینے میں سنتے ہیں، تو ہار اگر کھو جائے انہیں پتہ کیوں نہیں ہوتا. بے شک. ہمارے ایک رشتہ دار احمد علی شاہ بابا آڈی سر کے اندر ابھی بھی ہیں، ان کو کچھ تکلیف ہو گئی تو پرابلم تھی، تو درود شریف زیادہ پڑھتے تھے نا، درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسیلۃ. یہاں عربی کا قانون ہے کہ محمدن، یہ واو عطف کا نہیں ہے، جو عالم ہے انہیں پتا ہوگا. وسیلت الگ پڑھا، محمد وسیلت نہیں پڑھا جاتا ہے، محمد وسیلت. وہ خود عالم تھے پھر بھی لفظ ان کو نہیں پتا تو پڑھ رہے تھے، بہت زیادہ درود شریف پڑھ رہے تھے. ان کا پرابلم تو سولو ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لے کر آئے اور کہا کہ میں کیوں آیا ہوں پتا تجھے؟ اس لیے کہ جو درود تو پڑھتا ہے اس کے اندر تو غلطی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے مدینے سے اگر کوئی کچھ کے اندر اگر کوئی درود پڑھتا ہو اور ان کی اولاد ہو، اگر وہاں پر اگر کوئی زیر زبر کا فرق ہو تو وہاں پر آ کے سدھار سکتے ہیں، تو ہار انہیں کیوں نہیں پتا ہوگا؟ بے شک بے شک. پھر کہا آقا چائے پیو گے؟ آپ کی سنت ہے. کس نے کہا میری سنت ہے؟ وہ خواب ہے. کہو بھائی جی یہ تو انگریزوں نے بنایا ہے، جی. یہ تو انگریزوں کی بناوٹ ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ ہار تو میرے آقا کو پتا ہی تھا، مگر صرف اس لیے کہ اس کے اندر کوئی راز تھا. صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے. فجر کا وقت آیا، ہار نہیں ملا. حضرت ابو بکر کو کہا، جو حلم اور برداشت کی سختی حضرت ابو بکر کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہ تھی، کہ آپ کے بیٹی نے اپنے ہار کا دھیان نہیں رکھا. صحابہ کرام رکی ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکی، صرف ہار کے حساب سے. پانی ختم ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت ابو بکر جیسے حلم اور برداشت کرنے والے، اور بھی باپ والد کی محبت زیادہ ہوتی ہے گھر والے کی. بتاؤ باپ زیادہ محبت رکھتا ہے. حضرت ابو بکر آئے اور ماں عائشہ صدیقہ سلام علیہ ان کو ڈانٹنے لگے کہ تو نے دھیان نہیں رکھا. ہار. صحابہ کرام رک گئے، سب رک گئے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر چھوڑ دو، ہار کو تلاش کرو، ہار کو تلاش کرو. مجھے واقعہ اتنا ہی بیان کرنا ہے کہ باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے کہ گھر والے کی؟ باپ کی زیادہ ہوتی ہے. باپ وہاں پر ڈانٹ رہا تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنا چھوڑو، ہار کو تلاش کرو. یہ ہمیں نصیحتیں ملتی ہے کہ اگر یہی نقش قدم پر انبیاء کرام کے اور تاجدار مدینہ کی یہی نقش قدم پر ہم اگر چلتے تو ہماری زندگیاں جنت بن جاتی. آج کل تو ہم کسی مسافری کے اندر، کسی سفر کے اندر جاتے ہیں اور ہماری بیوی سے اگر جوتا بھی کھو جائے، چپل بھی کھو جائے اور بٹوا کھو جائے، اس میں 50 کی نوٹ ہو تو اس کو ڈانٹ کے اس کو کچرا نکال دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بابا تعویذ کرو، محبت ختم ہو گئی. محبت کی ذرائع تم نے ختم کر دی، محبت کا ذریعہ تم نے ختم کر دیا. تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے رکے؟ ماں عائشہ صدیقہ سلام علیہ کے لیے. وہاں پر باپ بھی ناراض ہے، نہیں باپ بھی غصے کے اندر ہے. صحابہ کرام سب کہہ رہے کہ پانی پانی پانی، مگر تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ بالکل نہیں کہا. تب تو جب امہات المومنین سے پوچھا جاتا کہ تاجدار مدینہ کے اخلاق کیسے ہیں تو فرماتے خلق القرآن، ان کے اخلاق قرآن جیسے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے اخلاق قرآن جیسے ہیں. نبی کے حیثیت سے نہیں کہتے تھے کہ نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی امہات المومنین کے ساتھ انہوں نے ایسے گزاری جیسے لگ رہا تھا بے شک قرآن جیسے. بے شک سبحان اللہ. جب بھی ماں عائشہ صدیقہ بیمار ہوتے تو آٹا بھی گوندا ہے، دودھی شریف کے ٹکڑے بھی کیے. ایک بار تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور روٹیاں پکانے لگے. روٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے ہاتھ میں روٹی لے کر انہیں چولہے پر ڈالا. تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا روٹی پک نہیں رہی تھی. تو ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آقا اتنی دیر سے روٹی پک رہی تھی، پک کیوں نہیں رہی ہے؟ تو مسکرانے لگے کہ عائشہ جو چیز مجھے لگ جائے اس کو طاقت نہیں آگ کو اسے پکا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو روٹی جس میں مبارک کو لگ جائے دنیا
دنیا کی آگ کو طاقت نہیں اسے جلا سکے، اور جو اہل بیت ان کا خون ہوگا دوزخ کو اور جہنم کو کیا طاقت جو ان کو جلا سکے. اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات اعظام، علماء اہل سنت، اہل بیت اگر صحیح راستے پر چلے اور تاجدار مدینہ کے نقش قدم پر چلے، اور جو ان کا خون ہوگا دوزخ کو کیا طاقت جو اسے جلا سکے. جس ہاتھ لگ جائے اس روٹی کو آگ دنیا کی نہیں جلا سکتی، تو اہل بیت کو کیسے؟ مگر شرط ہے ایمان کے ساتھ جائے اور نیک اعمال کرے. بے شک. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق آپ مچھی لے کر آئے، دونوں پکانے، دونوں اپنی بیویوں کو دیا کہ مچھی کو پکاؤ. بیویوں نے پکا پکا کے تھک گئے، دونوں کی گھر والیوں نے پکی نہیں. عمر نے کہا کہ لے کے آؤ مچھی. میرے شوہر مچھی پک نہیں رہی. ارے ایسے کیسے ہو سکتا؟ تیل میں ڈالا پکی نہیں رہی. خود آپ نے ٹرائی کی تو لے کر روانہ ہوئے. سامنے حضرت ابوبکر، وہ بھی مچھی لے کر روانہ، دونوں ملے کہ مچھی پکی نہیں، چاہ میری بھی نہیں پکی. آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے، جا کے پوچھا آقا پورا ماجرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو مچھی ہے مجھ پر درود شریف پڑھا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود شریف پڑھا کرو. روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے والا جو ہے دل سے پڑھے گا اس کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کر سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا کی آگ جب اسے اثر نہیں کرتی تو جہنم کی آگ تھوڑی اثر کرے گی. بے شک. اور درود شریف پڑھنے والا جو دل سے ہوگا اسے کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی. بے شک. کینسر جو ہوتا ہے ایک سڑا ہے، کیا ہے؟ کوئی بھی چیز سڑ جانا، باغ سڑ جاتا ہے. مصر کے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، مصر کے اندر نیم تھا کہ ایک کمرہ بناتے، اس کے اندر جو ایسے راجہ مہاراجہ بڑے بڑے ہوتے ان کو اندر دفن کر دیتے. دفن نہیں، اس کو رکھ دیتے، ساتھ میں لونڈیوں کو رکھتے، اوپر سے ڈھکن بند کر دیتے، کھجور وغیرہ سب آئٹم اندر رکھتے کہ واپس زندہ ہو جاتے ہیں. ممیاں، ممی بولتے اس کو. مصر کے اندر بہت ساری ممیاں نکلی 2000 سال 2500 سال پہلے. اس کے اندر کھجور وغیرہ سب اور شہد جو مد آتی ہے وہ بھی رکھتے ہیں. اور عورتوں کو کہتے کہ واپس زندہ ہوں گے، عورتوں سے شادیاں کریں گے اور ان کا گھر بسے گا. تو بیچاری عورتیں ہوتی ہیں تو مر جاتی ہیں سڑبڑ. بہت ساری ممیوں کو کھول کر سائنسدانوں نے چیک کیا کہ اس کے اندر جو عورتیں تھے مر چکی تھی، جو بھی سبزیاں وغیرہ رکھی تھی وہ سڑ گئی تھی، مگر شہد مد کو رکھا تھا. 2000 سال پرانی شہد کو چیک کیا، بالکل خراب نہیں ہوئی تھی. سیم ٹو سیم ٹیسٹ وغیرہ بالکل خراب ہی نہیں ہوئی تھی. سائنسدان سوچنے لگے کہ شہد بالکل خراب نہیں ہوتی، 2000 سال پرانی، ان کو پتا نہیں چلا. مگر آج کے بڑے بڑے صوفیاء کہتے ہیں کہ شہد جب بنتا ہے تو آقا پر درود پڑتی ہے. درود کی فضیلت سے جو شہد بنتی ہے وہ کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوتی. اور جو درود پڑھنے والا انسان ہوگا اس کا بھی جسم کبھی خراب نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان زمین اللہ. کو طاقت نہیں، زمین کو طاقت نہیں کہ اس کے جسم کو پگھلا سکے، اور کینسر کو طاقت نہیں اس کے جسم کو ساڑ سکے. مگر شرط ہے کہ تاجدار کے اوپر درود پڑتی رہے، پڑھتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نبی سے محبت رکھو، ان سے چاہت رکھو، ان کے نقش قدم پر چلو، تمہاری زندگیاں آباد ہو جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زندگی گزاری. مگر ہمارا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ آج ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے. اس کے لیے ہمارے بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان ہر جگہ لڑائیاں ہوتی ہیں. بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بے پردہ گھومتی ہیں، ان کے لباسوں کا ٹھکانہ. ایک لباس میں یہ بھی تفسیر ہے کہ لباس جو پورا کب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ انسان کا جسم جو ہے شریعت نے رکھا اتنا لباس ہے. عورت کا لباس کون سا ہے پتہ ہے؟ جو سینے کا باب، پیچھے کا باب، جسے فرضیات چھپانا ضروری ہے. اگر اس طرح سے پینٹ کپڑے، فٹ کپڑے اگر عورت پہنے تو اس کے اوپر لعنت برستی ہے. لباس ہوا ہی نہیں. برقعے جو آج کل پہنتی ہیں میری مائیں اور بہنیں، اس کے اوپر لعنتیں برستی ہیں. برقعے بھی کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ ہم نے دیکھا فٹ ایسے، پورا جسم تو دکھتا ہے. تو برقعے کا مطلب کیا؟ اگر برقعہ دیکھنا ہو تو باسنی کے اندر جاؤ. عورتیں برقعہ پہنتی ہے بالکل جسم دکھائی نہیں دیتا. واقعی میں یہ برقعہ ہے. جسم کا کوئی عضو دکھنا نہیں چاہیے ظاہر میں. جو حرام ہے دکھانا صرف منہ
اور ایک صوفیاء اکرام کہتے ہیں صرف آنکھیں، ٹھیک ہے، اس میں نہیں پڑھنا، ہاتھ اور پاؤں اتنا ہی چھوٹ ہے، وہ جو پورا جسم ڈھانک دے اسے کہتے ہیں کپڑا پہننا، اسے کہتے ہیں لباس۔ اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو لباس پورا قرآن کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس کب مکمل ہوگا؟ جب عورت شریعت کے حساب سے پورا لباس پہنے گی تب پورا ہوگا، اور جس کا لباس ادھورا ہوا، جو آج کل کی میری مائیں بہنیں کٹ پہنتی ہے، یہاں سے کٹ، یہاں سے فٹ، یہاں سے کمر دکھتی ہے، وہاں سے رانے دکھتی ہے، یہاں سے پنڈلیاں دکھتی ہے، سب کچھ جسم دکھتا ہے، پیچھے سے کمر دکھتی ہے، مگر یہ حرام کا کام ہو رہا ہے، ان کا لباس پورا نہیں ہے، ادھورا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لباس ہو، مطلب یہ کہ جو عورت ایسی ہو پورا لباس پہنتی ہو، اگر اس سے شادی کی تو شادی کامیاب ہو جائے گی، ورنہ تمہاری شادی برباد ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ اور پورا لباس کون پہنتی ہے؟ جو نیک ہوگی، پرہیزگار ہوگی، اچھے اخلاق والی ہوگی، کبھی بھی جو دل میں صاف ہوگی، دیندار عورت ہوگی۔ آقا نے فرمایا کہ رشتہ کیا جاتا ہے وَلِدِينِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاندان کے تعلق سے، لِمَالِهَا مال کے حساب سے، روپیوں کے حساب سے رشتہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ لے دینہا، جس نے دینداری کو ترجیح دی اس کا رشتہ کامیاب ہو جائے گا۔ دینداری سے مطلب وہ نیک ہوگی، اخلاق والی، کردار والی، اچھی ہوگی، تو اس کا لباس بھی پورا ہوگا، اسے خود کو شرم آئے گی۔ ماں باپ نے اگر تربیت بھی ہوگی اسے خود کو شرم آئے گی کہ مجھے ایسے ننگے کپڑے نہیں پہننے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لباس ہو، سمجھ گئے؟ اگر ایسے لباس والی، اد کپڑے والی اگر لڑکا بھی ہو جس کے یہاں پھٹے پھٹے ہوتے ہیں کپڑے، جس کا لباس پورا نہ ہو اور جس عورت کا لباس پورا نہ ہو، اگر قرآن نے کہہ دیا ایک دوسرے کے لباس ہو، ایسے جو بے لباس ہوں گے اس سے اگر رشتہ کرو گے تو لڑکا بھی شیطان نکلے گا اور لڑکی بھی شیطان نکلے گی۔ قرآن نے کہہ دیا کہ لباس والی لڑکیاں اور لباس والے لڑکے ہی کامیاب ہیں۔ بے شک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ لباس کا ایک کام ہوتا ہے کہ انسان کو خوبصورتی عطا فرماتا ہے۔ اچھا لباس ہو، اچھا کپڑا ہوگا تو انسان خوبصورت لگے گا، اور اگر برا لباس ہوتا ہے تو انسان خوبصورت نہیں لگتا۔ برا لباس ہوتا ہے تو انسان خوبصورت نہیں لگتا۔ اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھے کپڑے، یہ بھی ایک لباس کی نشانی ہے۔ پھٹا ہوگا، ٹوٹا ہوگا، میلا ہوگا تو انسان اچھا نہیں لگے گا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ثابت ہوگی کہ جس کے اخلاق، کردار اچھے ہوں گے، دینداری ہوگی، پرہیزگاری ہوگی، اچھے کردار والی عورت یا مرد دونوں ہوں گے تو رشتہ صاف ہو، وہ پاک ہو جائے گا، اس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے، ٹوٹے ہوئے کپڑے ہوں گے، میلے کچیلے کپڑے ہوں گے، بد اخلاق عورتیں ہوں گی، بد اخلاق مرد ہوں گے، اگر اس طرح سے خراب ہوں گے اور ان کی شادیاں ہوں گی تو پھر ان کے درمیان کبھی محبت نہیں ہوگی، ان کی آل و اولاد بھی نیک بنی بنے گی۔ شرط ہے کہ بچہ بھی اگر ڈھونڈو کہیں پر تو دیندار ڈھونڈو، ایسا مت ڈھونڈو کہ بڑے خاندان والا ہے، ایسا مت ڈھونڈو کہ اس کے پاس پیسہ ہے، بڑا نسب ہے۔ خوبصورتی مت دیکھو، خوبصورت دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر پہلے دینداری دیکھو۔ اگر دیندار اگر بچہ ہوگا، اپنی بیٹی کو بھیجا تو ہمیشہ بیٹی خوش رہے گی، اور اگر بیٹی لینا بھی چاہتے ہو تو دیندار لو جو نیک ہو، اچھی اخلاق والی ہوگی، غریب بھی ہوگی، تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں آئے گا، بڑا خاندان بھی نہیں ہوگا، مگر گھر میں آ کر گھر کو جنت بنا دے گی۔ آقا نے فرمایا، سچ فرمایا، ولی دینہا۔ ایک بڑا شاعر تھا، لاسٹ واقعہ سناؤں کیونکہ مجھے ادھر بھی جانا ہے، وہاں بھی شادی کا بیان ہے، کہ ایک ابو مظفر ایک بڑا شاعر تھا، اپنے بیٹوں کو بلایا کہ بیٹی میں نے تم پر 2 بڑے احسان کیے۔ کتنے؟ 2 بڑے احسان کیے۔ والد صاحب فرماؤ کون سی 2 بڑے احسان؟ ایک جنم کے بعد تمہیں جو میں نے نیک بنایا، حلال کھلایا، اور تمہیں عالم دین بنایا، آج لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارے اخلاق، کردار سب اچھے ہیں، یہ سب میں نے محنتیں کی۔
ارے تیری امی نے بھی محنت کی، میں نے کی، ایک تمہارے جنم سے پہلے ان کو شوق لگا، جنم سے پہلے بھائی کون سا احسان؟ اگر کوئی بھی کہتا کہ جنم کے پہلے وہ کون سا احسان، والد ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے جنم سے پہلے کون سا احسان، تب اس نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ تمہاری جو ماں ہے۔ میں بڑا شاعر تھا، ابو مظفر ایک بڑا ایران کے اندر شاعر تھا، شاعروں کی اس زمانے میں قدر تھی، اور میرے لیے اچھے اچھے رشتے آتے تھے، میرے لیے اچھے اچھے رشتے، بادشاہوں کے بیٹیوں کے، وزیروں کے، وزراؤں کے رشتے آتے تھے، خاندان والے، پیسے والے، خوبصورت آتے تھے، میرا نفس لیتا تھا، میرا دل چاہتا تھا وہ رشتہ کرو، مگر دل کے اندر میری جو روح تھی وہ کہتی تھی کہ نہیں ابو مظفر تیری آنے والی نسل ہے اس کے بارے میں سوچ، اگر تو آج تیرے نفس کے لیے سوچے گا مگر نسل کو برباد کر دے گا، اس لیے تمہاری جو ماں بیٹھی ہے وہ کوئی روپیہ لے کر نہیں آئی، اس کا خوبصورتی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا خاندان بھی بڑا نہیں ہے، مگر دینداری دیکھتے ہوئے میں نے تمہاری ماں سے رشتہ کیا، آج تم جو اتنے نیک ہو، پرہیزگار ہو، آج اتنے اچھے ہو، لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ دیندار بیوی سے میں نے شادی کی، میں نے روپیوں کو نہیں دیکھا، میں نے حسب کو نہیں دیکھا، میں نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا، تمہاری ماں کے پاس مجھ سے اتنا دہیج میں روپیہ بھی نہیں ملا، غریب تھی، خوبصورتی کو میں نے نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھا کہ دیندار تھی، غریب تھی مگر دیندار تھی، آج تمہارے اخلاق، تمہاری کردار، وہ کہتی ہے کہ ایک ماں 100 ٹیچر کا کام کرتی ہے، سنا ہے اسکول میں ہمیں پڑھاتے ہیں 100 شکشک کیا بولتے ہیں، شکشک کا کام کرتی ہے، کب کرے گی؟ خود اگر نیک ہوگی تب نا، جی سمجھ یاد رکھنا، 100 ٹیچر کا ماں کب کام کرے گی؟ جس کی اس کے اخلاق اور اس کے کردار اچھے ہوں گے، خود گانے بجاتی رہے گی، خود ٹی ویوں کے اندر فلمیں دیکھتی رہے گی، خود شوہر کے سامنے لڑائیاں کرتی رہے گی، تو اس بچے کو کیا ٹیچر 100 ٹیچروں کا نقصان کر دے گی، اسے بد اخلاق کر دے گی، اسے بیکار کر دے گی، اس بچے اور بچی کی زندگی برباد کر دے گی ماں۔ سمجھ رہے ہو؟ 100 شکشک کا کام کب کرے؟ جب وہ دیندار ہوگی، اچھے اخلاق والی، کردار والی، سمجھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولی دین ہے، دیندار اپناؤ، اسے شرم ہوگی، اسے حیا ہوگی، اسے پتا ہوگا شوہر کے کتنے حق ہیں، دیندار ہوگی تو اسے ڈر ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شوہر اگر ناراض ہو جائے، یہ دوسری حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ عورتوں کی شکل کتے جیسی تھی، زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، یہ حدیث پاک اسے یاد ہوگی، جو زبان لڑاتے ہیں زیادہ تر عورتوں کو دیکھ کر جہنم کے اندر، اگر شوہر کے جسم کے اوپر فوڑے ہو جائے، زبان سے عورت چاٹے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی، یہ کب پتا چلے گا؟ اسے کالج کرے گی پتا چلے گا؟ پتا کب چلے گا؟ جب دین پڑے گی۔ آقا نے فرمایا دیندار عورت سے شادی کرو، اتنے شوہر کے حق ہے۔ اگر عورت بلائے، امام ہرونی فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے مرشد فرماتے ہیں، اگر عورت کو مرد بلائے تو آ میرے پاس، کوئی بھی کام کاج ہو بلائے، اگر منع کر دے تو زمین کے اوپر جتنے ذرے ہیں اس کے برابر اس کے اوپر گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ کب؟ جب نیک ہوگی، پرہیزگار ہوگی، اچھے اخلاق والی ہوگی، دیندار ہوگی، تب اسے ڈر لگے گا۔ اب کالج والے کتنی بھی کر لے، ڈر لگے گا؟ آقا نے فرمایا دیندار اپناؤ، تمہارا رشتہ کامیاب ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔